کلر کی لائٹ گلو کیے جا رہی تھی، ہر کوئی آسمان کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ ایلیسن بھی بہت زیادہ حیران اور ہکے بکے انداز میں سامنے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو پرنسس عائشہ ہے، آخر اس کا اورا ہے، اس کی آنکھیں، ذرا انتظار کرو، آخر اس کی آنکھوں میں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ تو مکمل طور پر گولڈن کلر کی ہو چکی ہیں، یہ کسی پریسٹ کی یا کسی سینٹ کی پاور بالکل بھی نہیں لگ رہی ہے۔ یہ یہ تو مکمل طور پر چینج ہو گئی ہے اور ایک اسپیڈ کلر ہو چکی ہے جو کہ الماری امپائر سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر اچانک سے عائشہ کے ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں اور اس کا چہرہ کافی زیادہ اداس ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو اس طرح دیکھ کر بہت زیادہ اداس تھی۔ اس کا بھائی کافی زیادہ سیریس لگ رہا تھا، وہ کافی زیادہ نراش سی لگ رہی تھی۔ پیچھے سے لومنس کہتا ہے کہ عائشہ، وہ صرف لومنس اسے ہی نظر آ رہا تھا اور کسی کو بھی نہیں، وہ اپنے اوریجنل اپیرنس میں تھا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ نیچے کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ایک طرح سے زومبی بنے ہوئے ہیں، ان کے کچرے سے بالکل ہی کنزیوم کر لی گئی ہے کسی ڈارکنیس کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے یہ بالکل بھی بریک فری نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو اس طرح بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتے، لیکن ان کی سول جو ہے نا وہ اسی طرح ریوور ہو جائے گی اور یہ واپس طور پر بالکل بھی نہیں آ پائیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں میں سمجھ گئی ہوں۔ پھر وہ نیچے ان لوگوں کو دیکھتی ہے جن کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی، یہ بری طرح سے درد کر رہا ہے، میری باڈی میری بالکل بھی نہیں سن رہی ہے۔ وہ درد میں کرا رہے تھے، انہیں تکلیف ہوئے جا رہی تھی، لیکن ان کی باڈی ایک زومبی کی طرح ایکٹ کر رہی تھی۔ پھر وہ کہتی ہے کہ یہ سارے کے سارے ایگونی لگ رہے ہیں، ان کے اندر کوئی بھی آنریبل وار نہیں نظر آ رہی ہے کہ اس جگہ پر آخر کیا چل رہا ہے۔ پھر وہ اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، اس کے جتنے بھی سپاہی تھے وہ دیکھ کر حیران تھے کہ آخر یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر وہ کسی قسم کے اسپیل کو پڑھنا شروع کر دیتی ہے، جسے دیکھ کر کافی زیادہ سب حیران ہو جاتے ہیں۔ ایلیسن بھی کہتا ہے کہ نو وے، سامنے سے جو سورج تھا ایک طرح سے یوں کہہ دے کہ وہ ایکلپٹ ہونے شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ سورج گرہن ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا آخر وہ تو ہو کیا رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ تھے ان کے اندر سے پرپل کلر کی انرجی اب نکلنی شروع ہو رہی تھی، یعنی کہ وہ اب ان کے اندر کی جتنی بھی ڈارکنیس تھی وہ زمین کنزیوم کرتی جا رہی تھی، اور اس کے اندر جتنی بھی گولڈن لائٹ تھی وہ اب ان کے اوپر آ رہی تھی اور انہیں بریک فری کرتی جا رہی تھی۔ عائشہ بہت زیادہ سنجیدہ انداز میں یہ ساری چیزیں کر رہی تھی۔ لوگ دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ اس نے اب اسپرٹ کنگ کو سمن کر چکا ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ حیران تھے اور خوش بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ اب ہم جیت چکے ہیں، اور اس کی جے جیکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سامنے ایلیسن بھی بہت زیادہ روندو انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا اور خوش بھی ہوئے جا رہا تھا، اس کی واہ واہی چل رہی ہوتی ہے۔ پھر عائشہ زمین پر آتی ہے اور اسے دیکھ کر جتنے بھی جتنے کمانڈر تھے وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو گریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہی آتے ہی وہ یہ پوچھتی ہے کہ آپ میں سے اس وقت کوئی ہرٹ ہوا ہے؟ میں آپ کو صحیح سے ٹھیک کر سکتی ہوں۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہائنس، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم آپ کے اس میریکل کے وٹنس ہیں سارے کے سارے۔ اور اس جگہ پر وہ سب سے پہلے سب کو کام ڈاؤن کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس جگہ پر یہ وار ختم نہیں ہوئی ہے۔ جتنے بھی وہ سپاہی کمانڈر تھے وہ اس کی اس بات پر حیران تھے۔ پھر وہ لو اور ریمی کو کہتی ہے کہ تم لوگ یہاں پر دیکھو اور یہاں کے ارد گرد جتنے بھی لوگ زخمی ہیں ان سب کو ٹھیک کر دو۔ جس پر لو اور ریمی دونوں کہتے ہیں کہ آپ یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر چھوڑ سکتی ہیں۔ پھر عائشہ کہتی ہے کہ میں اب اس جگہ سے جا رہی ہوں، تو میرے جانے کے بعد پلیز میرے بھائی کو دیکھ لینا، میں کہیں جا رہی ہوں۔ اور جاتے ہوئے یہ بھی بتاتی ہے کہ آخر وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ اس رسپانسبل بندے کے پاس جا رہی ہے جو کہ ان ساری چیزوں کا اصل ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس لوگوں میں سے ایک کمانڈر جس کے بلیک کلر کے ہیئر تھا وہ کہتا ہے کہ ہم واپس سے ریگروپ ہو جاتے ہیں اور ہم آپ کو فالو کریں گے، تو پلیز ہمیں اس طرح سے چھوڑ کے مت جائیے گا۔ جس پر وہ تھوڑی سی خاموش ہوتی ہے اور اپنے سنجیدہ ایکسپریشن کے ساتھ کہیں جانے لگتی ہے۔ اس کے بعد سین واپس سے جاتا ہے ایڈمبرگ امپائر میں۔ میریان ایک جگہ پر خاموشی سے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک طرح کا آرٹیفیکٹ نظر آ رہا تھا جس کے اندر سے ریڈ کلر کی انرجی تھوڑی تھوڑی ببلز کی صورت میں نکلے جا رہی تھی۔ وہ دیکھ کر کافی زیادہ غصہ تھی۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے کافی زیادہ محنت کی تھی ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرنے میں، لیکن کوئی ایک دم سے ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ پھر اس کا دھیان جاتا ہے ونڈو کی طرف سے جہاں پر کوئی اس وقت آیا تھا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ عائشہ تھی جو کہ ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عائشہ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ اس جگہ پر یہاں پر آئی، یہ کتنا زیادہ ہارش ہے، اور اسے کہتی ہے کہ تم اس جگہ پر اس جنگ کے دوران صرف یہاں پر تم جنگ کو دیکھ رہی ہو، نہ کہ تم مجھے دیکھنے آئی ہو۔ عائشہ بنا کسی تاثرات کے ان سارے لپٹوں کو، اس جلی ہوئی عمارت کو دیکھے جا رہی تھی جہاں پر آگ ابھی بھی نہیں بجھی تھی اور ابھی وہاں پر دھواں بھی نکلے جا رہا تھا۔
پھر عائشہ اسے کہتی ہے اچھا تو یہ ہے وہ چیز جس گفٹ کی تم اسے بات کر رہی تھی۔ ریان کہتی ہے آگے تم اپنے آپ میں کیا بڑبڑا رہی ہو؟ پھر کہتی ہے کہ ہاں ویسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ فنی ہے، لیکن ہم نے ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ لیکن دیکھنے پہ آیا تو یہ ہماری فرسٹ میٹنگ ہے اور ہم نے فرسٹ میٹنگ میں ایک دوسرے کو ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کو ہیلو تو کہہ ہی دینا چاہیے تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں بہت ہی زیادہ غصہ بھرا ہوا تھا، جیسے کہ وہ ابھی اس کو مار ہی دے گی۔ بے انتہا غصے کی حالت میں اس کو کہتی ہے کہ میریان، اس کی اس طرح کی تاثرات کو دیکھ کر میریان کافی زیادہ حیران اور ہکی بکی تھی، اور پھر کہتی ہے کہ یس یور ہائنس۔ پاس دکھایا جاتا ہے جس میں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے سسٹر۔ اس جگہ پر ایلیس اپنے پریویس ورژن میں دکھائی جاتی ہے، اپنے پہلے والے ورژن میں جب وہ ایک پرنسس ہوا کرتی تھی ایٹم امپائر کی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی اور اسمائل کر رہی تھی۔ اسے کوئی کہتا ہے سسٹر ایلیسا، یہ اور کوئی نہیں بلکہ میریان تھی جو کہ اس کے ساتھ اس وقت شاید کھیل رہی تھی۔ تو سین واپس سے پریزنٹ پہ آ جاتا ہے۔ میریان کہتی ہے تو یہ حقیقت ہے کہ تمہارا نام عائشہ ہے نا؟ ویسے دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ تم کافی زیادہ بولڈ ہو اپنے لک کے مطابق۔ میں نے بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ تم یہاں پر اکیلے بھی آ سکتی ہو، اور اس طرح کی باتیں کسی ناول سٹار کے بارے میں کہنا تو بہت ہی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ میں نے سوچا تھا شاید تم کسی کیریج میں، کسی سفید کلر کے گھوڑے والے کیریج میں بیٹھ کر یہاں پہ آؤگی یا اس طرح کی کوئی چیزیں۔ بہت ہی زیادہ کائنڈ آف ڈسپوائنٹنگ ہوئی مجھے اس بات پر۔ اور اتنے میں وہ سامنے دیکھتی ہے کہ عائشہ نے اس کے ایک اور پیلس کے چیز کو پتہ نہیں بہت زیادہ اپنی انرجی کے ذریعے بلاسٹ کر دیا ہے۔ وہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی تھی۔ وہ اسے کہتی ہے ہی، پھر غصے میں اپنی آنکھیں لال کرتے ہوئے بولتی ہے تم مجھے اگنور کرنے کی کوشش کر رہی ہو نا؟ اس جگہ پر کافی زیادہ دھواں پھیل چکا تھا کیونکہ عائشہ نے اپنے انرجی کے ذریعے بہت ہی زیادہ بڑا بم بلاسٹ کیا تھا۔ پھر عائشہ اسے کہتی ہے تمہارا ڈارک اورا، تمہاری ریڈ کلر کی آئیز اور یہ بلیک اسموک، ضرور مجھے معلوم ہے یہ بلیک میجک ہے۔ تم نے کسی ڈیمن کے ساتھ پیکٹ بنا رکھا ہے، تو وہ جو کہ لوگوں کو مشتعل کرتے رہتے ہو ناپاک توانائی سے فن پاوروں کو خراب ہوتے وقت، ہے نا؟ میں بات صحیح کہہ رہی ہوں نا تم سے؟ یہ میریان کہتی ہے میں سمجھ چکی ہوں، تو اس بارے میں آگے بات کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ آگے کہتی ہے لیکن تم نے یہ ساری چیزیں پوچھنے سے پہلے تھوڑا بھی اپنے بارے میں نہیں سوچا۔ تم کافی زیادہ روڈ لگ رہی تھی اور کافی زیادہ ہارش بھی۔ اگر تم مجھے کافی اچھے سے پوچھتی تو میں تمہیں پراپرلی طور پہ اس کا آنسر دے دیتی، لیکن اس وقت میں بالکل بھی ایسا کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اتنے میں وہ بھی یہ بات کر ہی رہی تھی کہ عائشہ پھر سے اپنے اورا کو جاگرت کرتی ہے اور اس جگہ پر دوبارہ سے اپنے اورا کے ذریعے کچھ اور طرح کے اسپیل بنانا شروع کر دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ میرے پاس ابھی کافی ساری چیزیں ہیں تمہیں دکھانے کو، تو اس وجہ سے میں تمہیں پہلے سے ہی شکر ادا کرتی ہوں۔ اور ایک اور سے بم بلاسٹ ہوتا ہے، وہ ایک دم سے ایک اور بم بلاسٹ کر دیتی ہے۔ میریان اس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھی۔ عائشہ اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب یہ بات اور ویسے ہی سمجھ چکے ہیں کہ اس جگہ پر اب ولن اور ہیروئن کے دونوں کی فائٹ ہونے والی ہے، جیسے کہ موویز میں ہوتا ہے۔ اب عائشہ اپنے سارے کے سارے ایروز کو نکالتی ہے، وہ اس پر شوٹ کرتی ہے، لیکن میریان کی بلیک انرجی اتنی زیادہ ہائی تھی کہ وہ اس سے اتنی زیادہ سپیڈ میں ڈاج کر رہی تھی کہ وہ ایک بھی نہیں لگ رہا تھا اسے۔ پھر وہ دوبارہ سے اس کو دیکھتی ہے، وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ عائشہ اس کی اتنی زیادہ ڈارک انرجی کو دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور وہ اسے اتنی زیادہ آرام سے نہیں ہرا پائے گی۔ اس کی انرجی اسے کافی زیادہ حد تک تیز ہے اور زیادہ بھی۔ میریان اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ویسے اس جگہ پر میں وہ ایک ہی ہوں جو کہ اس وقت ایگزاسٹڈ ہو سکتی ہے، لیکن تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ تم ابھی اسی وقت مر جاؤ۔ عائشہ بہت زیادہ غصے میں اس کی طرف بھاگی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتی ہے میریان اور تمہارا بھائی بھی اسی وقت مر جائے۔ اس کی اس بات پر اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میریان اس کو اکسائے جا رہی تھی اور اپنے ڈارک انرجی اور اپنے ٹینٹیکل سے اس پر حملہ کیے جا رہی تھی۔ وہ کچھ پرپل کلر کے ٹینٹیکلز تھے جو کہ اس پر حملہ کیے جا رہے تھے، لیکن عائشہ پہ اس پر کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ صرف اپنی انرجی کے ذریعے ایک طرح کا بیرل بناتی ہے اور ان ساروں کو ڈاج کرتی چلی جاتی ہے۔ پھر وہ اسے کہتی کیا تم امیجن کر سکتی ہو؟ عائشہ غصے میں کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ پھر وہ کافی زیادہ معصوم بنتے ہوئے کہتی اچھا تو ایسی بات ہے، یہ تمہارے پہلی مرتبہ نہیں ہے جب تم موت کو فیس کرنے والی ہو، اور ایک اسکیری سی ہنسی ہنستی ہے۔ وہ غصے میں اسے کہتی ہے کہ تم اپنا منہ بند کر دو۔
عائشہ کو اتنے زیادہ غصے میں دیکھ کر اس کو جیسے کوئی مزہ آ رہا ہے، پھر وہ کہتی ہے میں سمجھ چکی ہوں، اور ایسے ہی کہتے ہی وہ ایک زور سے اٹیک اس کی طرف کرتی ہے، جو کہ ابھی اس کے بازو میں پار ہو کر پیچھے کی طرف جاتا ہے اور وہ پیچھے دور گر جاتی ہے، ایک طرح کے وال میں جا کر لگتی ہے۔ وہ بہت زیادہ اب سے تکلیف ہو رہی تھی، اب وہ ایک دوسرے کے دوبارہ سے آمنے سامنے تھے۔ عائشہ کو دیکھ کر اس طرح کافی زیادہ خوش تھی اور کہتی ہے کہ مجھے اس بات میں بالکل بھی میٹر نہیں کرتا کہ تم کتنی زیادہ پاور ہولڈ کر سکتی ہو، لیکن تم اپنی انوسنس کو بالکل بھی نہیں چھپا سکتی ہو۔ تم جانتی ہو نا عائشہ، میریان آگے کہتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایک بہت زیادہ اچھے اور خوبصورت گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اچھے اور خوبصورت کھانے کھاتے ہیں، بہترین سے بہترین کھانا جو کہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ کھاتے ہیں۔ ان کے ارد گرد بے انتہا وارمنس اور محبت پلی بڑھی ہوتی ہے اور وہ اسی کے اندر پلتے پلتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ محبت وغیرہ یہ ساری چیزیں ان کے اندر ایک ایروگینس کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب جو چیز بھی ہے وہ ساری کی ساری ان سے ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کافی زیادہ فولش ہے اور بیوقوفانہ بھی۔ پھر وہ عائشہ سے کہتی ہے کہ ایک ایسا فلاور جو کہ کسی گلاس کے جار میں بھرا بھرا ہو اور وہ صرف آسمان کو گرین بلو کلر کے آسمان کو دیکھتا چلا جائے، لیکن ایک مرتبہ ایک بہت ہی زیادہ تیز ہوا کے ذریعے ایک چھوٹی سی آگ کے ذریعے وہ زمین پر آ گرے اور اپنی جڑ سے بالکل ہی جدا ہو جائے۔ اس کے اس بات پر میریان کافی زیادہ حیران ہوتی ہے۔ اب عائشہ کی باری تھی اس کو اکسانے کی۔ وہ کہتی ہے کتنا زیادہ فنی ہے نا، مجھے معاف کرنا لیکن اس بارے میں تمہاری بالکل بھی مدد نہیں کر سکتی۔ کیا تم جانتی ہو نا اس بارے میں، یا تھوڑی بہت، یا وہ چھوٹی لڑکی کے بارے میں جو کہ تمہیں اس طرح کی بات کیا کرتی تھی؟ میں بھی شاید ہو سکتا ہے وہ 7 سال کی ہو۔ نیور مائنڈ۔ اور وہ اس طرح کی کافی ساری باتیں اس سے کرتی ہے جس کی وجہ سے اسے کافی حد تک اس کی پہلے والا ورژن یاد آنے لگتا ہے جو کہ ایلیسا کا تھا۔ وہ اس سے اب پوچھتی ہے آخر تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے کہ وہ کافی زیادہ افسردہ ہے، اسے تھوڑا سا برا بھی لگ رہا تھا۔ پھر وہ کہتی ہے میریان، تم نے کہا تھا، تم نے ایک مرتبہ اپنے آپ سے کہا تھا۔ اب عائشہ کا لوگ کافی زیادہ عجیب سا لگ رہا تھا اور وہ اب مجھے کافی حد تک میریان جیسی دکھ رہی تھی، جیسے کہ اس پہ کوئی چیز حاوی ہو رہی اور اپنے سر سے کافی زیادہ چیز لگ رہی تھی، اور اس کے ارد گرد کافی زیادہ اس کا اورا، اس کی انرجی فلکچویٹ کر رہی تھی۔ وہ اسے کہتی ہے تم مجھ سے یہی چاہتی تھی نا۔ تو اس کے ساتھ ہمارے اس پارٹ کی اسی جگہ اینڈ ہوتی ہے، تو ملتے ہیں ہم اپنے اگلے پارٹ میں، جب تک کے لیے سی یا بائے بائے۔